اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کی پہلی شب قدر یعنی 21ویں شب، یہ وہ مبارک رات ہے جس کو رمضان کے آخری عشرے میں چھپایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اسی سے اس رات کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس مقدس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپایا گیا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں۔ ان میں سے کسی بھی شب میں یہ رات ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہر رات کے لیے کچھ خاص آسان عبادت پیش کی جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس رات میں کی جانے والی کچھ خاص نوافل نماز اور اس رات کا خاص وظیفہ پیش کروں گا، اور اس نماز کا حوالہ بھی پیش کروں گا یہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو جو کوئی یہ نوافل نماز اور وظیفہ کر لے گا تو انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پائے گا۔ اور ان 5 طاق رات میں قرآن پاک کی کون سی سورہ کو پڑھنی چاہیے، یعنی ہر ایک طاق رات میں قرآن پاک کی کچھ خاص صورتیں پڑھنے کا معمول رہا ہے، اور یہ بزرگان دین نے اس کی تلقین کی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلی شب قدر یعنی ماہ رمضان کی 21ویں چاند رات ان 5 طاق راتوں میں سے ہے جس میں شب قدر ہو سکتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ وہ 5 طاق راتیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پالیں تو آج یعنی 12 اپریل 2023 بدھ کا دن گزر کر مغرب کے بعد پہلی طاق رات ہے، یعنی 21 رمضان کی رات ہے۔ تو آج میں آپ کو اس رات کے حوالے سے کچھ بہترین عمل بتاؤں گا جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے 21ویں چاند رات میں کون کون سی نفل عبادت کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 4 رکعت نوافل نماز 2 رکعت سے ادا کرنی۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کو بھی 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ 4 رکعت 2 رکعت سے ادا کر لینی ہے۔ اب اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نوافل نماز ادا کرنی۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کو 3 مرتبہ پڑھنی، اور سلام پھر لینے کے بعد 70 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں۔ آپ یہ استغفار 70 مرتبہ پڑھ لیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، تو یہ استغفار 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور پھر سورہ قدر یعنی انا انزلنا والی سورہ کو 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب اس نماز کی برکت سے اور سورہ قدر پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ دونوں نماز 21ویں شب میں پڑھنی ہے، اور اس نماز کا حوالہ خزینہ روحانیت صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ اب ان 5 طاق راتوں میں یعنی ہر ایک طاق رات میں قرآن پاک کی ایک خاص سورہ کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں روحانی فائدے حاصل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے 21ویں شب یعنی پہلی شب میں شب قدر میں 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت ہی افضل مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شب قدر یعنی 23ویں شب، اس میں صرف 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا بہت ہی افضل کہا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری شب قدر یعنی 25ویں شب، اس رات میں 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر مراد کے لیے افضل ہے۔ اس کے بعد چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب، اس رات میں 7 مرتبہ سورہ ملک یعنی سورہ تبارک 7 مرتبہ پڑھنے سے مغفرت ہو جائے گی۔ اس کے بعد 5ویں شب یعنی 29ویں شب، اب اس رات میں سورہ واقعہ پڑھنے والے کے رزق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب پہلی شب قدر کی رات کا ایک خاص وظیفہ ہے جس سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو چیز کی طلب کریں گے وہ پا لیں گے۔ جس حاجت یا مراد کی تکمیل کے لیے عمل کریں گے تو وہ انشاءاللہ صرف 1 رات عمل کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری کی ساری فضیلت پیش کرنے کی ناکام کوشش کی جائے پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عمل میں جو کلمات کا ورد کرنا ہے وہ بہت ہی وزنی ہے، اور یہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اس رات کی جو بھی عبادت ہے وہ مکمل کر لینی ہے، یا عشاء تراویح کی نماز کے بعد اپنی جو مراد ہے حاجت ہے
اس کو ذہن میں رکھ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائے اور پھر طاق تعداد میں درود پاک پڑھ لے، یعنی 3 مرتبہ یا تو 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لے۔ اور پھر تیسرا کلمہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک تسبیح پڑھ لے، یعنی 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ کو تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی اتنے ہی مرتبہ درود پاک پڑھے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ بے شک اس کلمات کی برکت اور اس مبارک رات کے صدقے طفیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیک حاجت کو فوراً قبول فرمائے گا۔ تو آپ لوگ آج کی رات یعنی 21ویں رات بھی شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، یہی سمجھ کر یہ چھوٹی سی عبادت لازمی کر لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔